اور میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروانا چاہتی ہوں. ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. تو وہ مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے کنٹینیو نہیں رکھتی کہ یاد نہیں رکھتی. تو اس لیے میں نے پوچھنا تھا کہ اس طرح کی اتنی بڑی سعادت سے بندہ محروم ہو جائے اس ڈر سے کہ وہ بھول جائیں گے یا آگے کنٹینیو نہیں رکھیں گے. تو میں نے گائیڈنس لینی تھی کہ میں نے اتنی بڑی میں نے ذمہ داری لینی ہے. تو پھر میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کو حفظ کرواؤں. تو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب ویسے بڑا ویلڈ کوشچن ہے اور یہ بہت لوگ جو ہیں اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ بیٹیوں کو حفظ نہ کرواؤ کیونکہ ان کو جا کے گھر پہ کام کرنا ہے، سسرال میں خدمت کرنی ہے، پورا وقت چونکہ راؤنڈ دا کلاک وہ مصروف ہی رہتی ہے تو وہ بھول جانے کا عنصر جو ہے وہ زیادہ اس میں ہوتا ہے. بہرحال یہ لوگوں کی طرف سے ایک اچھا مشورہ ہے، اس سے میں انکار نہیں کروں گا کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں بعض ایسی ہیں، بلکہ بعض ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ قرآن مجید کو ٹچ نہیں کر پاتی، نہیں پڑھ پاتی، اور قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اس سے زیادہ مشکل کام اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. انسان کچھ عرصے بھی اس سے تعلق نہ رکھے یا نہیں پڑھے تو بھول جاتا ہے. تو اس بات کو واقعی مد نظر رکھا جائے. اگر اس کو حفظ کرواتے ہیں تو پھر اس کو پورا موقع دیا جائے کہ وہ بعد میں اس کو برقرار رکھ سکے. لیکن اس سے بڑی ایک اہم بات میں اور بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق قرب قیامت میں حفاظ کی کثرت ہوگی. ایسے ہوں گے جس طرح کا حشرات الارض، یہاں تک کہ الفاظ آئے ہیں. اور لوگ صرف اسے ہی نیکی سمجھتے ہیں کہ قرآن یاد کر لیا تو بہت بڑی نیکی ہے، 7 آدمیوں کو بخشوائے گا. حالانکہ اس سے بڑھ کر نیکی قرآن کو سمجھنا ہے، سمجھ کے اس کی تعلیم کو آگے کرنا، یعنی وہ عالم بننا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے. تو اگر میری بہن کا مقصد اللہ کی رضا اور ثواب ہی ہے تو حافظ سے زیادہ بڑا ثواب عالم بننے میں ہے. صحیح. تو اپنے بچوں کو ایسی جگہ پہ داخل کرائیں جہاں سے وہ قرآن سیکھیں، اگرچہ کہ یاد نہ کر سکیں لیکن قرآن کی تعلیمات کو سمجھے، قرآن کے الفاظ کو سمجھے اور اس پہ عمل کریں اور دیگر لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. تو حافظ تو صرف 7 آدمی بخشوائے گا لیکن عالم کے بخشوانے کی کوئی حد نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اذن خاص عطا فرمائیں گے، جس کو چاہے بخشوا لے. اچھی بات. تو بیٹیوں کے لیے کیا طے ہوا؟ تو بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی علم دین سکھائیں. علم دین سکھائیں کیونکہ بچے کی گود پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے. وہی بات ہے کہ اگر ہمارے یہاں آج اگر ایک بچی جو ہے اس کو علم دین سکھا کر کسی کے گھر بھیجا جائے تو وہ اپنے سسرال جائے گی تو وہ کئی لوگوں کے ایمان کو بچانے کی ضمانت ہوگی. پھر ماں تو ویسے ہی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے تو وہ تو ایک اچھی قوم اور ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا محلہ، کنسپٹ بہت آگے تک جائے گا. وہ تو نور کی قندیل ہوگی، پورے گھر کو روشن کر دے گی.